درویش 1894 اور میں وہاں بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وادی سلام کی راہداری کے ایک گوشے میں اپنے کان اس کے قدموں کی آہٹ پر لگا رکھے تھے۔ جب سے وہ تبریز سے نجف کے لیے عازم سفر ہوا تھا، میں قدم بقدم اس کے ساتھ تھا، اور اب جو وہ اس شہر میں داخل ہو رہا تھا، اس کے توشہ تقدیر کی سنگینی کو میں پہلے سے زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے خبیر اساتذہ سے تربیت پائی تھی، لیکن ابھی طویل سفر درپیش تھا۔ میں اس کے نصیب اور سرنوشت میں عظمت کے نشان دیکھ رہا تھا۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ جانتا تھا کہ مختصر وقت میں اسے میرے ہاتھوں دنیا کی کیچڑ مٹی سے طریقت و حقیقت کی تہوں کی سمت بڑھنا تھا۔ جس بلند مقام نے اس کی تقدیر کی پیشانی پر اپنا رنگ جمایا تھا، اس پر مجھے رشک آتا تھا، لیکن اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ اس پر سختی کروں اور اسے صبور بناؤں۔ خانخواہ مریدوں اور صوفیوں سے اس کا راستہ بہت مختلف تھا۔ وہ جامعیت، فقاہت اور تعبد کی راہ پر گامزن تھا، گویا اس کا خمیر ہی اس طرح گوندا گیا تھا۔ شاید ہی کبھی اس جیسا جامع عارف پیدا ہوا ہو۔ لاکھوں کے درمیان لگتا تھا کہ وہی اس قابل ہے کہ صحن و سرائے امیر المومنین میں جھاڑو لگا سکے، لیکن ابھی اپنے مقدر کی ان خاص چوٹیوں تک نہیں پہنچا تھا جنہیں اسے فتح کرنا تھا۔ اس کی باطنی جبیں پر پر پیچ و خم راستے نقش تھے، وہ ابھی کامل اور برگزیدہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی اسے آگ کے ساتھ سمندر اور ریاضتوں کے ساتھ آسمان درپیش تھے۔ کوئی ہونا چاہیے تھا جو اسے پہلے سے بڑھ کر آگ میں گھسیٹے۔ امان ہو عشق اور اس کے جھلسا دینے والے کوڑوں سے۔ حقیقت عشق نے اسے تبریز سے اپنی جانب بلایا اور اپنے آتشی شعلے باہر نکال لیے تھے۔ وہ اپنے تمام وجود سے اس جوان کی جان کو اپنی حکومت میں لے آنا چاہتی تھی، اور میں نے اس وقت تک اپنی تمام عمر میں عشق کو کبھی اس طرح مجنوں نہیں پایا تھا۔ لوگوں کے مقدرات مختلف ہیں، اور عشق خود کو پوری طرح ہر کسی کا نصیب نہیں بناتا ہے، بلکہ شاید ایک ہی دفعہ تھا، اور وہ اس دفعہ تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح درخشاں و منتظر کسی کی راہ دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنی آگ میں جلا دے۔ عشق نے کتنے ہی عاشقوں کو رلایا ہے اور لاکھوں شیداؤں کو خاک و خون میں غلطاں کیا ہے، لیکن اپنی چوٹیوں تک رسائی کو ہمیشہ ناقابل حصول ظاہر کیا تھا۔ سید علی یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے نیستیوں کی سرزمین، یعنی نہ ہونے کی سرزمین اور محبت کی اریاں آغوش میں قدم رکھ دیا ہے۔ اس مرتبہ جناب عشق خود اس تبریزی ترک کے استقبال کو آ گئے تھے، اور چاہتے تھے کہ اپنے پورے وجود کو اس کی خاکستر ہوتی ہوئی ہستی میں تماشا کریں۔ میں دور سے اس کے قافلے کی گرد و خاک کو دیکھ رہا تھا جو شہر عجائب سے نزدیک ہو رہا تھا۔ ان کی آخری منزل وادی سلام کے کنارے گزرتا ہوا راستہ اور شہر کی دیوار تھی، جو کہ حرم مطہر کے باب شیخ طوسی پر ختم ہوتی تھی۔ تبریز کے مالدار تاجروں کا قافلہ تھا، وہ مالدار کے جن کے تمام اثاثوں سے سید علی نے اپنے دل کو خالی کر لیا تھا۔ میں ایک گوشہ خلوت میں وادی السلام کی آسمانی زمین پر نظریں جمائے اس کی نگاہ کے مولائے کائنات کے لاہوتی حرم سے ٹکرانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اولین نقطہ جہاں سے درخشاں گنبد دکھائی دیتا تھا، اسے میں نے اس کی شکار گاہ کے طور پر منتخب کیا۔ کاروان کا گرد و غبار بڑھنے لگا۔ آخر کار میں نے قافلہ سالار کو سب سے آگے دیکھا۔ میری نگاہیں سید علی کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں اسے پہچانتا تھا، مجھے دکھایا گیا تھا۔ قد
جو نہ چھوٹا تھا نہ ہی بلند، متوسط بدن، کالا اور بڑا امامہ، سیاہ چشم و ابرو اور چہرہ جو کہ بلند منزلوں کا پیاسا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی رخشندہ گھوڑے پر اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ آگے آئے، گویا میں ہزاروں سالوں سے اسے پہچانتا ہوں، اسی شکل و صورت میں جو میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے سوچا خداوند رحمان و رحیم اپنے اولیاء کی تربیت کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ خانخواہ و صوفیوں سے گریزاں درویش کو در بدر اور ایک جوان کو آگے بڑھانے اور اس کی رہنمائی پر مامور کر دیا ہے، جو کہ مستقبل قریب میں اہل طریقت و فقاہت کے لیے عظیم خورشید بنے گا۔ اس کی عاقبت کی بلندی کا تصور کر کے میں نے اپنے آپ میں شرمندگی اور شکستگی محسوس کی، لیکن پھر اس رسالت کو یاد کیا جو اس جوان کی تربیت کے لیے میرے ذمے تھی، اسے ایک عالم کے دامن میں پہنچانا جن کے پاس وہ کچھ عرصے گزار کر آسمان فنا کے 2 بے نظیر ستاروں کے آستانے کی شاگردی اختیار کرے۔ اپنے ابروؤں کو بھینچ کر میں نے اپنی نظریں اس پر جما دیں۔ جب وہ اپنی نظروں اور حرم و گلدستوں کے ملاپ سے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے مبہوت ہو کر گھوڑے کی لگام کھینچی اور ٹھہر گیا۔ میرا اس کی روح سے پیوند عجیب تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے اس کی گفتگو کا انعکاس میں اپنی ہستی کے نہاں خانے میں سن رہا تھا۔ ہیروں کے قطرے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کی صدا کی لرزش نے میرے وجود میں ولایت کی موجوں کا ارتعاش پیدا کر دیا۔ وہ زیر لب دہرا رہا تھا، السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ اسے کیسے خوش آمدید کہا جا رہا ہے، معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ خود انہوں نے اسے چاہا ہے تو اس کی خودخواہی میں اضافے کا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ یہی کہ مولا کا جواب اس نے نہیں سنا، اور یہ کہ وہ حجاب میں باقی رہا اس کے دل میں مزید جوش کا باعث بنا، اور ایک ہستی کی وسعت لیے ایک باطنی ترنم اس کے دل میں گونج اٹھا، یا علی، رسم تو یہ ہے کہ صاحب خانہ 3 دن تک مہمان نوازی کرے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آخری عمر تک آپ کا مہمان بنا رہوں۔ اس کے گلستان دل میں عجیب طوفان برپا تھا۔ اس کی پیاس اور حقائق کے لامحدود سمندر سے اس کا ملاپ کس قدر شفاف چمک رہا تھا۔ ولایت کی جانب سے ایک عجیب نسیم اس کے گیسوؤں کو نواز رہی تھی۔ میں اس عاشقانہ ملاپ کا شاہد تھا اور اپنے تمام وجود سے یہ جانتا تھا کہ ملک وجود کے امیر نے خود اسے بلایا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اس کے میزبان رہیں۔ سید علی نے اپنے رواں آنسوؤں اور وادی السلام کی خاک پر ان کے قطروں کو دیکھا۔ وادی السلام نے تراوت پالی، روشن ہوئی اور ابدی رفیق پر مسکرائی۔ سید علی سرزمین فنا کے ساحل میں داخل ہوئے اور اپنے محکم قدم بے نظیر سرنوشت کی جانب رکھ دیے، اور میں نے اپنی رسالت کے نقطۂ آغاز پر اس کے دل میں وہ بیج بو دیا جس نے ہماری جلد ملاقات کو یقینی بنا دیا۔ بے شک میں اس شہر میں آپ کا مہمان بنا ہوں، اور مہمانوں کی عادت یہ ہے کہ وہ 3 دنوں تک رہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی باقی عمر اس شہر میں گزار دوں انشاءاللہ۔